بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماء الحسنى اور اسماء حسنى اسماء باری تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ احادیث کے اندر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ بزرگان دین کے معمولات کے اندر بھی اس کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ وہ اسماء باری تعالیٰ اور اسماء حسنى کا ورد کیا کرتے تھے. ناظرین کرام، سلسلہ وار الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے اسماء باری تعالیٰ پر، اور آج الحمدللہ ہم اللہ رب العالمین کے چھٹے صفاتی نام اس کا تذکرہ کریں گے. وہ ہے السلام. اللہ رب العالمین کی ایک صفت السلام ہے، اور اس کے معنی سبحان اللہ سلامتی کے ہیں، اور یقیناً تمام عیوب اور تمام آفات سے سالم، سب نقائص و کمزوریوں سے پاک، اور یقیناً ہمارا رب العالمین بے عیب ذات ہے، اور وہ سلامتی والا ہے، اور سبحان اللہ وہ سالم ہے، سلامت ہے سبحان اللہ. اور یقیناً یہ اس کے بھی علماء کرام نے مختلف تقریباً 10 خواص بیان فرمائے ہیں، اس میں سے چیدہ 3 سے 4 جو ہے خواص بیان کریں گے. ناظرین کرام، السلام یہ اللہ رب العالمین کا بہت ہی خوبصورت اور صفاتی نام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس اسم پاک کو صبح کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے. جو شخص صبح فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اسے پڑھے گا السلام کو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں اضافہ فرمائیں گے اور اسے علم نافع عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی زیادہ مریض ہے اور لا علاج مرض اسے ہو چکا ہے اور اس مرض سے خلاصی نہیں ہو رہی، تو سبحان اللہ اگر وہ 141 مرتبہ 141 مرتبہ یعنی 141 ٹائم یا 161 ٹائم اسے وہ 40 ڈیز تک پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اور پڑھ کر پانی پر پھونک کے اس پانی کو پی لے گا تو اللہ تبارک و تعالی لا علاج مرض سے اسے نجات عطا فرمائیں گے، اسے سلامتی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ. ناظرین کرام، ایک اور ذکر کریں گے اس کے خواص میں سے. ویسے تو سبحان اللہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ سکتے ہیں، لیکن سبحان اللہ اس میں سے چیدہ خواص کہ جو ہم اپنے معمولات زندگی کے اندر اگر ان کو ہم اپلائی کریں تو یقیناً ہم بہت سی فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین کرام، علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد 15 بار اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر معاملے میں سلامتی عطا فرمائیں گے. کوئی ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ اسے پڑھتا رہے یا سلام اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم، اسے 15 بار اگر ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر معاملات میں، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہیں، چاہے وہ گھر کے معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، بیماری ہیں، خوشی ہیں، غمی ہیں، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہترین راستہ اسے عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، ساتھ ساتھ اب تو الحمدللہ اہل ایمان کے گھروں کے اندر سبحان اللہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان. وہ ہے رمضان، اور سبحان اللہ رمضان الکریم کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی اہل ایمان دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اور کس انداز سے دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں قیام کرے گا؟ ڈرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے کہ دن میں روزہ رکھا ہے، کہیں روزے کے اندر اللہ کی نافرمانی تو کسی لحاظ سے نہیں ہو رہی، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے۔ اسی طریقے سے رات کا قیام بھی فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کس قدر اہتمام کرتے ہیں، کس انداز سے اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا مہمان ہو، کسی ملک کے وزیر اعظم کا مہمان اگر آپ کے پاس آئے تو آپ لوگوں کو کہتے پھریں گے فلاں ملک کے وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا جو گیسٹ ہے وہ میرے ہاں آ رہا ہے، وہ میرے ہاں آ کے ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ 10 لوگوں کو بتلائیں گے، اس کے استقبال کے لیے تیاریاں کریں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے، اور سبحان اللہ اس کا بہتر سے بہتر استقبال کریں گے۔ لیکن یہ مہمان کس کا مہمان آ رہا ہے؟ یہ مہمان سبحان اللہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور یہ مہمان یقیناً اب اس کو آپ نے اپنے گھروں میں اس کا استقبال کرنا ہے، اسے جگہ دینی ہے، اسے 30 دن کے لیے ٹھہرانا ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر، 30 یا 29 دن کے لیے، اور سبحان اللہ اس کا اکرام کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، دل و جان سے اس کا احترام و اکرام کرنا ہے، اور سبحان اللہ اس کا احترام کرتے ہوئے اس مہمان کا صحیح معنوں میں اس کی خاطر یعنی کہ اس کی خاطر و تواضع کرنی ہے۔ یعنی کہ مہمان دنیا میں اگر گھر میں آ جائے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی لحاظ سے مہمان کو تکلیف نہ ہو۔ تو آج ہم اہل ایمان جو ہمارے گھروں میں ماہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو شروع کے دنوں کے اندر تو سبحان اللہ خوب مہمان کی خاطر تواضع، اور ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر بھی ایک پرنور فضا قائم ہوتی ہے، اور ہر جگہ پر سبحان اللہ ایک نور ہی نور، اور اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کی جو رحمتوں برکتوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، چھما چھم بارش ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ اہل ایمان اللہ کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹتے ہیں اور اپنے دامنوں کے اندر اور دل کے دامن کو سبحان اللہ وسیع کر دیتے ہیں، اور سبحان اللہ جب وسیع کر دیتے ہیں تو روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ غمخواری سکھاتا ہے، روزہ ہمدردی سکھاتا ہے، روزہ سبحان اللہ ایثار و ہمدردی سکھلاتا ہے، اور یہ سبحان اللہ یہ مہمان ہماری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام اس ماہ رمضان المبارک کا اہتمام اور اس کا استقبال اس انداز سے کریں کہ واقعتاً کہ آپ جس طریقے سے اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو مہمان کے آتے ہوئے آپ اپنے گھر کے اندر کوشش کرتے ہیں تمام ایکٹیویٹیز کو بڑی محتاط انداز سے کوشش کرتے ہیں، کہیں مہمان ڈسٹرب نہ ہو جائے، کہیں مہمان کوئی بات محسوس نہ کر لے، تو ایسا نہ ہو۔ آپ بھی یہ محسوس کیجئے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ رمضان ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، اگر ان لوازمات پر آپ عمل نہیں کریں گے تو یقیناً رمضان المبارک کی بے قدری ہوگی۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی محروم ہو جائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ عشرہ درمیانے 10 دن جو ہے یہ مغفرت کے دن ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان المبارک کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ اور یہ اس حدیث کی طرف میں صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور 3 سیڑھیوں چڑھیں، اور 3 سیڑھیوں پر چڑھ کر آپ نے آمین کہا۔ اس میں سے ایک یہی تھی کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہ امتی جو ماہ رمضان المبارک کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے، مغفرت کا سامان نہ بنا لے،
تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ جیسے گناہگار و سیاکاروں کے لیے سبحان اللہ ایک عظیم سبحان اللہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ سبحان اللہ اللہ رب العالمین جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں آپ ایک نفل پڑھیں تو ایک نفل ہی کا درجہ ملتا ہے، ایک نفل ہی کا ثواب ملتا ہے، لیکن سبحان اللہ ماہ رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین ایک فرض کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور ایک فرض رکعت کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے۔ تو ناظرین کرام، خوش نصیب ہے ہم سب کہ ہمیں رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی نصیب کر دے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماہ رمضان المبارک کے لیے رجب سے دعا شروع کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان منی، شعبان میری امت کا مہینہ ہے، اور رمضان امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو ناظرین کرام، یقیناً ہم سب کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا رب العالمین تو ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے۔ سبحان اللہ، ہمیں رمضان المبارک سے ملا دے، اور یہ رمضان جو ہے یہ بہت کچھ دے کر جائے گا اگر آپ اس کی حقیقتاً اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں تو انشاءاللہ پھر گھروں میں بہار بھی آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف آج یہ ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے دماغ کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی باڈی کو اس کے استقبال کے لیے ریڈی کرنا ہوگا۔ واقعتاً مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کیا میرے معمولات زندگی اس میں کوئی رد و بدل آیا نہیں آیا، کیونکہ رجب کے مہینے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی تیاری شروع کیا کرتے تھے، اور اب ہم رمضان بھی آ جائے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، جس میں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ایک کا بدلہ سبحان اللہ کتنا گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو آئیے میرے ناظرین و سامعین، کوشش کیجئے کہ گھروں کے اندر ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کہ آپ نے اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت سے اس وقت تک آپ نے ذکر کرنا ہے، آپ نے اس وقت سے اس وقت تک آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی ہے۔ ناظرین کرام، پھر درود و سلام کے لیے اپنے لیے وقت نکالیے۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک میں ہماری ماؤں بہنوں پر بھی کافی ذمہ داری ہوتی ہے کہ گھر کے اندر افطاری اور سحری کا اہتمام بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ سبحان اللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو کہ سبحان اللہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں، بچوں کی پرورش بھی اور دیکھ بھال بھی کرتی ہیں، اور سبحان اللہ اور اپنے ہسبینڈ کی تابعداری بھی کرتی ہیں، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا خیال بھی کرتی ہیں، تو یقیناً اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں دگنا اجر اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے مرد حضرات کو کہ ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم بھی مرد ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی افطاری کا بھی اچھا اہتمام ہو، سحری کا بھی اچھا اہتمام ہو، لیکن ذرا یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیوی ہے، ان کا بھی روزہ ہے، ان کے بھی روزے کا خیال کیجئے اور صبر کیجئے، کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت پر انشاءاللہ ہم تفصیلاً غور بھی کیا کریں گے، اور انشاءاللہ اس پر اپنا محاسبہ بھی کیا کریں گے کہ روزمرہ کے معمولات کے اندر ہم کس انداز سے ماہ رمضان المبارک کو بسر کریں اور بسر کرنا چاہیے، ماہ رمضان المبارک کو گزارنا چاہیے۔ انشاءاللہ میری خواہش ہوگی کہ جس طریقے سے ماہ رمضان المبارک 2015 الحمدللہ آپ کا بہتر سے بہتر گزارنے کے لیے کوشش کی، آپ کو لاہ عمل دیے، انشاءاللہ یہ بھی کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان المبارک 2016 انشاءاللہ یہ بھی آپ کا بہتر سے بہتر اور یادگار رمضان بن جائے۔
انشاءاللہ اس سے متعلق آپ کو مزید انشاءاللہ آپ کو گائیڈنس دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام چلیں گے آپ کی لائیو کالز کی جانب، اور یقیناً ہمارے ساتھ اس وقت لائیو کالرز موجود ہیں، دیکھتے ہیں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ ناظرین کرام آج کا پروگرام آپ جانتے ہیں کہ نیو کالرز کے لیے ہوا کرتا ہے، اور نیو کالرز جو ہے ماشاءاللہ بھرپور انداز سے جوائن کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کی لائیو کالز کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیف حالک اخی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسلام بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں ہم دو میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ سورہ واقعہ۔ سورۃ الواقعہ اسٹارٹ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة لیس لوقعتها ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة خافضة رافعة خافضة رافعة إذا جت الأرض رجا وبست الجبال بسا جی فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة مشأمة مشأمة جی اظہر بھائی۔ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسلام بھائی الحمدللہ آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہے، اسی طریقے سے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیے اور ریپیٹ پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مزید بہتری آئی۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ کالر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میری بہن جبین۔ جی بہن جبین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ بہن جبین کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ القدر۔ سورۃ القدر سنائیں گی جی انشاءاللہ۔ اسٹارٹ لیجئے تعاوت تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ جی فی لیلۃ القدر فی لیلۃ القدر وما ادراک ما جی اظہر بھائی۔ لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر من الف شہر الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام
هي حتى هي مطلع حتى حتى مطلع الفجر. جی ماشاء اللہ بہن جبین الحمدللہ آپ کی اچھی پریکٹس جاری ہے، اسی طریقے سے اپنی پریکٹس کو کنٹینیو رکھیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ناظرین کے لیے انشاءاللہ بہت ہی جلد ٹی وی اسکرین پر آپ نمبر دیکھیں گے، اور نمبر جو ہے نا وہیں سے دیکھ کر پھر اس کو ڈائل کر لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کی کالز انشاءاللہ تھرو ہو جائے گی۔ نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ماشاءاللہ میری بہن مسز خان خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہو بھائی؟ آپ کو بھی ماہ رمضان مبارک کی آمد مبارک۔ جی میری بہن ماشاءاللہ آج کس سورہ مبارکہ کی تیاری کی ہے آپ نے؟ میں سورہ ملک کی تلاوت کروں گی۔ سورہ ملک شریف کی تلاوت کریں گی، کہاں سے اسٹارٹ، کہاں سے لیں گی؟ میں اسٹارٹ سے، ہاں شروع۔ جی اسٹارٹ سے لیں گی، جی اسٹارٹ لیجئے تعاوت تسمیہ کے ساتھ۔ آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے نا؟ نہیں ابھی اس وقت تو نہیں ہے۔ اچھا کوشش اگر ممکن ہے، اگر یہ ممکن ہے آپ کے پاس کوشش کر سکتی ہیں قرآن کریم کے لیے؟ انشاءاللہ۔ جی کوشش کر لیجئے، اپنے پاس قرآن کریم رکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اچھا لیبلوکم ایکم پہ یہاں پر جو ہے میم ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں بھی کوشش کریں گے کہ یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں اسکرین پر نہیں آ رہی ہے۔ جی اصل میں کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ کے پاس قرآن کریم ہے نا؟ نہیں ابھی اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے، انشاءاللہ بہتری ابھی آ جاتی ہے۔ جی آگے بس زبانی اتنی ہی یاد ہے؟ چلیں انشاءاللہ پھر آپ کو موقع دیں گے، کیونکہ آج کچھ انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے، اس سے متعلق انشاءاللہ مزید بہتری کی جانب انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ مسز خان بہت ہی معذرت کہ آج آپ جو ہے آپ کی خواہش پر پوری سورہ مبارکہ جو ہے یعنی کہ اس کی چند آیات جو ہیں وہ اس کی آپ نے تلاوت کی، مزید انشاءاللہ ان کی پریکٹس جاری رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور آپ سے سنیں گے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم بیٹا، آپ کیسے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں کیارہ، اماں صوفیہ، ہیں؟ پیارا بیٹا، اماں کیارہ ٹھیک ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بیٹا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہاں؟ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ماشاء اللہ آپ سب کو ایڈوانس مبارک۔ آپ دعا کر لیجیے بیٹا رمضان کے لیے۔ انشاءاللہ ضرور ضرور، آپ سب بھی دعا کیجئے۔ اماں جی کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ بیٹا سورۃ العادیات۔ سورۃ العادیات زبانی سنائیں گی؟ زبان نہیں، زبانی بیٹا میں دیکھنے سنائیں گے، دیکھ کر۔ اماں جی آج کوشش کریں گے زبانی صورتیں سنائیں۔ میرے جتنے بقیہ بھی کالرز ہیں اپنے سامنے قرآن کریم رکھ لیجئے، اور جو سورہ مبارکہ سنانی ہے اس کو دیکھ کر سنائیں، اپنے پاس قرآن کریم رکھ لیجئے۔ اور اماں جی آپ کوئی اور سورہ مبارکہ سنا دیں۔ اوکے، سورۃ القدر بیٹا۔ جی انشاءاللہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف شہر، الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن من کل
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ. بإذن ربهم من كل أمر هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى. گڑبڑ ہو گئی سے بیٹا. کوئی بات نہیں اماں جی. سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. جی بہت شکریہ اماں جی. کوشش کیجئے سورہ مبارکہ کی دوبارہ جو ہے پریکٹس کیجئے اور اس میں جو غلطیاں ہیں ان کو بھی درست کیجئے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ناظرین کرام کوشش کیجئے اپنے سامنے قرآن کریم رکھ لیجئے اور انشاءاللہ جیسی بہتری آئے گی تو انشاءاللہ ٹی وی اسکرین پر بھی ضرور آپ کو ہم سورہ مبارکہ دکھلائیں گے. اور ٹی وی اسکرین پر نمبر موجود ہے, نیو کالر جو ہے وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا آج کا پروگرام نیو کالرز کے لیے ہوا کرتا ہے سنڈے کا دن. تو نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ میں مسز احمد بول رہی ہوں. مسز احمد کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. مسز احمد ہمارا یہ پروگرام جو ہے جو سنڈے کا پروگرام ہوتا ہے یہ صرف اور صرف نیو کالرز کے لیے ہوا کرتا ہے. لیکن چلیں ابھی آپ نے جوائن کر لیا, کوئی چھوٹی سورت سنا دیں زبانی. ٹھیک ہے جی میں سورۃ الناس سنا دیتی ہوں. جی سنا دیجیے. جی تعاوت تسمیہ پڑھیے, اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہن مسز احمد کوشش کیجئے کہ ویک ڈیز میں جوائن کیجئے یا پھر سیٹرڈے کو صرف, کیونکہ یہ جو ہے سنڈے کا دن ہمارا صرف اور صرف نیو کالرز کے لیے ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اور ویکینڈ کے کالرز کے لیے نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. رسول من اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بلقیس انس پڑھیں گے. انشاءاللہ ضرور ضرور. بلقیس کیا سنائیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلقیس how are you? I'm good, Which alhamdulillah. surah would you like to recite today? Surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Yeah. Can you start please? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد في كبد. في قبد في كبد. في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. مالا لبدا. مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. بلقيس thank you very much. MashaAllah, your reciting is very good. MashaAllah. Okay, next is Anas. Anas, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anas, how are you? Good, alhamdulillah. Are you fine? Are you ready for Ramadan? Yes. MashaAllah. Okay, Anas, which surah would you like to recite today? Surah Al-Nasr.
Surah An-Nasr. You want to recite by heart, by looking? By looking. By looking. You have Quran? You have Quran? Can you recite please any surah by heart? Just today. Only by heart. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. MashaAllah, MashaAllah. Okay, wastaghfir. Okay, in the last ha you can pronounce properly. Okay, Jazakumullahu khaira wa ahsan al-jazam. MashaAllah, Anas, Alhamdulillah, your reciting is very good. Okay, Jazakumullahu khaira. Continue your practice. Next caller, Assalamu alaikum. جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن آمینہ. جی استاد یسٹرڈے میں لائن نہیں پایا, 55 میں لائن میں رویا. اچھا جی کیا سنائیں گے آپ؟ سنا دیں زبانی سورہ سنا دیں. جی استاد سورہ بقرہ 3 آیت للہ تک. جی للہ سے تو کافی بڑی ہو جائے گی. لا یکلف اللہ سے سنا دیں. جی اسٹارٹ لیجیے. آمن رسول تک. لا یکلف اللہ نفسا سے سنا دیں. آخری آیت سنا دیں. بسم اللہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا control أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہن آمینہ کوشش کریں کہ بس ویک ڈیز میں یا پھر ویکینڈ میں سیٹرڈے والے دن جوائن کیجیے. مطلب سنڈے والا دن صرف اور صرف نیو کالرز کے لیے چھوڑ دیجیے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. ماشاءاللہ ناظرین کرام ہمارے جو ویک ڈیز کے کالر ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ سنڈے والے دن بھی ہم جوائن کریں, کوئی دن مس نہ کریں, لیکن قربانی دے رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. نیو کالرز کے لیے ٹی وی اسکرین پر نمبر موجود ہے تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری کون بہن؟ راحیلہ بیگم. راحیلہ بیگم خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی ٹھیک. آپ نے کافی چھٹیاں کی ہیں. جی ٹائم نہیں ملا. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جی بہن راحیلہ بیگم کون سی سورت سنائیں گی آپ زبانی؟ سورۃ الضحیٰ. سورۃ الضحیٰ آپ کو زبانی یاد ہے؟ جی جی اسٹارٹ لیجئے تعاوت تسمیہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ہاں یہاں را کو مزید فل ماؤتھ کر لیجئے. وللآخرة
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى کنٹرول کیجئے فأغنى ماشاء اللہ. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہاں وَأَمَّا میں میم کے ساتھ الف ہیں تو اس سے ایک الف کی مقدار کھینچیں گی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وأما بنعمة ربك فحدث. ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری بہن، بہت اچھی پریکٹس ہے آپ کی بھی. کوشش کیجیے اپنی پریکٹس کو اسی طریقے سے کنٹینیو رکھیے. نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری کون بہن؟ جی کر صاحب نسرین بول رہی ہوں. بہن نسرین اٹلی سے. بہن نسرین خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. کر صاحب ماشاء اللہ. آپ سنائیں گی بچے سنائیں گے؟ جی بچے کر صاحب بچے سنائیں گے. جی حذیفہ سورہ عباسہ کی پہلی 10 آیات مبارکہ. اچھا تو وہاں قرآن کریم موجود ہے نا آپ کے پاس؟ جی جی کر صاحب کھول کے جی اسٹارٹ لیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله ہاں لعلہ. یہاں پر یہاں لام کو جو ہے لائٹ کریں گے، فل ماؤتھ نہیں کریں گے. لعلہ نو لعلہ نہیں لعلہ. اوکے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بہتری آئے گی. جی پڑھیے آگے. يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حذیفہ آپ نے ماشاء اللہ بہت کوشش کی اور محسوس ہو رہا ہے بہت آرام آرام سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جن غلطیوں کی نشاندہی کی ان پر مزید محنت کیجیے تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی قاری صاحب لارائب جو ہے وہ سورہ فجر کی 21 سے 24 آیات سنائے گی. اچھا انشاءاللہ ضرور ضرور بالکل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض ارض 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 نہیں ہے. أرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق ماشاء اللہ لاریب، آپ نے بھی بہت ہی زیادہ آرام سے کوشش کر کے حروف کی ادائیگی کا بھی خیال کر کے ماشاءاللہ بہت بہتر کوشش کی. اسی طریقے سے بقیہ آیات پر بھی اپنی محنت جاری رکھیے تو انشاءاللہ بہت اچھی انشاءاللہ آپ زبردست قاریہ بنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. جی نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ویسے تو آپ کو آج خواہش تھی کہ آپ کو آج علم تجوید سے متعلق بھی کچھ آگاہی دی جائے، لیکن اسکرین جو ہے وہ یقیناً اس کے متعلق کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ناظرین کرام یہاں بتلاتا چلوں کہ کوشش کیا کریں، ہمیشہ یہ اپنا معمول بنا لیجئے. ویسے تو تقریباً ہمارے کالرز کا یہ معمول بھی ہے، لیکن کچھ کالرز ہیں جب نیو کالرز ہوتے ہیں تو انہیں اس چیز کا دھیان نہیں ہوتا. تو کوشش کرا کریں کہ باوضو ہو کر اپنے سامنے قرآن کریم ضرور رکھا کریں، اپنے سامنے قرآن کریم ضرور کھول کے رکھا کریں. اور اس میں ظاہری بات ہے ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب قرآن مجید موجود ہوتا ہے تو آپ کی توجہ ٹی وی اسکرین پر نہیں ہوتی بلکہ ساری توجہ قرآن پر ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے دیکھ کر پڑھنا اور ٹیلی فون لائن پر ساری توجہ ہوتی ہے. پھر یہ جو ہے پوری توجہ سے جب آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کی بہتری بھی آتی ہے. اور جہاں غلطی کی نشاندہی کی جائے تو وہاں کوشش کیا کریں پینسل بھی اپنے ہاتھ میں رکھا کریں اور وہاں پینسل سے مارک کر دیا کریں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ ان غلطیوں کو درست کر سکیں اور ان غلطیوں کو ان پر مزید محنت کر سکیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بس اوقات کہ ہم غلطی کی نشاندہی تو کر دیتے ہیں لیکن جب خود سے پریکٹس کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ کون سی غلطی کی نشاندہی کی تھی. اور ایک تو یہ معاملہ. دوسرا ریپیٹ پروگرام الحمدللہ اس سے بھی کافی فائدہ پہنچتا ہے. ہماری بہت سی مائیں بہنیں جو پہلے رات کو ٹی وی ڈرامے دیکھا کرتی تھیں، جب الحمدللہ وہ قرآن کے اس پروگرام کو دیکھ کر باوضو ہو کر مجھے بتلاتی ہیں کہ الحمدللہ قاری صاحب اب ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم باوضو ہو کر رات کو اور ٹی وی پروگرام پورا دیکھ کر یعنی کہ قرآن مجید لے کر ہم بیٹھتی ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرتی ہیں. اور ہماری ایک بہن تو بتلا رہی تھی کہ میں سب کے ساتھ اپنے سبق کو درست کرتی ہوں، جتنی کالرز جوائن کرتی ہیں میں سب کے ساتھ وہی سورہ کھولتی ہوں اور اسی سورہ کی پریکٹس کرتی ہوں، اور جہاں جہاں آپ غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں تو میں انہی غلطیوں کو بھی درست کرتی ہوں. اور الحمدللہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو میں باوضو ہو کر سو جاتی ہوں. تو ناظرین کرام الحمدللہ کتنا اچھا ایک معمول ہے کہ پہلے ٹی وی ڈرامے اور فلمیں وغیرہ دیکھ کر سوتی تھی اور اب الحمدللہ باوضو ہو کر قرآن سن کر قرآن پڑھ کر سبحان اللہ وہ جب سوتی ہیں تو سبحان اللہ تبارک و تعالی یقیناً سکون کی نیند بھی عطا فرماتے ہیں. اور باوضو سونا حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص باوضو سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پوری رات اس کے عبادت میں اس کو شمار کرتے ہیں. تو بستر پہ ہی ہے وہ سبحان اللہ، لیکن باوضو سونے کی سبحان اللہ یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پورا اجر ثواب عطا فرماتے ہیں. ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین تو اپنے کرم اپنی توفیق سے یہ جو تیرا مہمان آ رہا ہے ہم سب کے پاس ماہ رمضان المبارک، ہم سب کو اس کی دل و جان سے احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو خوب عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.